الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وقال حدثني الليث عن يزيد بن حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو ابن حلحلة عن محمد بن عمرو ابن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب باب صفت الصلاة، باب الاذان اور کتاب صفت الصلاة سے حدیثیں ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے. یہ پہلی حدیث جو ہم نے تلاوت کی ہے حدیث شریف ہے. یحییٰ بن بکیر سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آخر میں کہتے ہیں کہ محمد بن عمرو ابن عطا وہ کہتے ہیں کہ انہو کان جالسا مع نفر من تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. فذکرنا تو ہم نے ذکر کیا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا. فقال ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، تم میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا محفوظ کرنے والا جاننے والا میں ہوں. رأیتہ میں نے حضور کو دیکھا اذا کبر جب حضور نے تکبیر کہی جعل یدیہ حذو منکبیہ، حضور نے جب تکبیر کہی تکبیر تحریمہ مراد ہے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ من رکبتیہ، اور جب حضور نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا. ثم حصر پھر آپ نے اپنی پیٹھ کو سیدھا فرمایا، جھکا دیا. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا استوى حتى يعود كل فقار مكانه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو آپ سیدھے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کے جسم اقدس کی ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ گیا. وَإِذَا سَجَدَ جب حضور نے سجدہ فرمایا وضع يديه غیر مفترش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھایا نہیں، یعنی زمین پر کوہنیوں کو ٹکایا نہیں. ولا قابضہما اور نہ ہی بالکل ملا کے رکھا، یعنی ملا کے بعض لوگ رکھتے ہیں اور گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں زمین پر، حضور نے ایسا بھی نہیں کیا. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنے پیروں کی انگلیوں کے رخ کو پھیرا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے اس طرح کہ انگلیوں کے پیٹ زمین کو لگے ہوئے تھے اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تھا. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھے جلس علی رجلہ الیسریٰ حضور اپنے بائیں پیر پر بیٹھے ونصب الیمنیٰ اور دائیں پیر کو کھڑا رکھا. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنی آخری رکعت میں، قدم رجلہ الیسریٰ، آپ نے اپنے بائیں پیر کو پیچھے کو نکال لیا، آگے کو نکال، لفظی معنی ہے آگے کو نکالا، مراد ہے پیچھے کو نکال لیا، یعنی جب حضور بیٹھے تو اپنے پیر کو، آگے کو تو نکل نہیں سکتا نا پیر، تو پیچھے کو نکالا، ونصب الاخریٰ، اور دائیں پیر جو ہے وہ کھڑا رکھا، وقعد علی مقعدتہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقعد مبارک پر تشریف فرما ہوئے۔ اس میں حضور کے اتحیات کے دو طریقے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں محدث یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قعدہ میں الگ طریقے سے بیٹھتے تھے اور دوسرے قعدہ میں دوسرے طریقے سے بیٹھتے تھے، لیکن یہ ابو حمید ساعدی جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑا عرصہ گزارا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ مبارک لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، تو آپ نے بعض القعدہ چونکہ لمبا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا پیر پیچھے کو نکال لیا، ورنہ بہت ساری احادیث میں آپ سماعت کر بھی چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کے اوپر ہی بیٹھتے تھے، بائیں پیر کو نکال دیتے تھے الٹی طرف اور اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور دائیں پیر جو ہے وہ کھڑا کیا کرتے تھے، یہی سنت ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لائے ہیں کہ پہلی رکعت میں، پہلے دو رکعت دوگانہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے ہم اور آپ بیٹھتے ہیں آج کل، اور آخری قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیچھے نکال لیتے تھے، اور یہ ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے اور انہوں نے بہت تھوڑا دوران، کچھ نمازیں 19 سے کچھ نمازیں انہوں نے حضور کی ابتدا میں ادا فرمائیں، اور یہ وہ دورانیہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہوئی تھی۔ بیٹھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ حدثنا ابو الیمان باب من لم يرى التشهد الاول واجبالا لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، جو شخص تشہد پر نہ بیٹھا، نہیں دیکھا اس نے تشہد کو اول کو واجب، یعنی راوی کہہ رہے ہیں، امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی تشہد کو میں واجب نہیں دیکھتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور آپ اس کی طرف لوٹے نہیں، یعنی پہلا التحیات قعدہ اولا یہ واجب نہیں ہے۔ اب یہ بات وہ ہے جو ہم آغاز میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بیان کرتے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا۔ بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی عناد کے، ہم چونکہ فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو اس لیے نہیں کہہ رہے، کوئی بھی بندہ جس کو فقہ کی باریکیوں کا شوق ہو، جو دین کو سمجھنا چاہے، تو اس کو پتہ لگے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی فقہا کے درمیان فرق کیا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں نمازوں کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ اولا ہیں، کچھ خلاف اولا ہے، یہ بہت ساری باریکیاں ہیں۔ یہ احادیث کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سن کر امام اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ فقہ مرتب کی ہے، جبکہ باقی ائمہ کے ہاں صرف 2 ہی حیثیتیں ہیں، نماز کے ہر رکن کی 2 حیثیتیں، یا فرض یا سنت، اور باقی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ واجب جو ہوتا ہے ہمارے ہاں واجب ہے، ان کے ہاں یہ سنت ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں وتر واجب ہیں اور ان کے ہاں یہ سنت ہیں۔ ہم نے شاید یہاں بیان کیا تھا یا کسی اور مقام پر بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، خاتون ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتی تھیں، تو وہ معلمہ ہیں اور وہ آن لائن پڑھاتی ہیں، تو افریقہ کی ایک خاتون ان کی شاگرد ہیں، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے ان کو بتایا کہ وتر واجب ہے، تو ان کا واجب کیا ہوتا ہے؟ سنت ہے، ہم سے کوئی پڑھ لے ورنہ نہ پڑھے تو نہ پڑھے، ہم عشاء کے 4 فرض ہی پڑھتے ہیں۔ وہ افریقہ کی خاتون ہیں، تو ان کے ہاں وتر جو ہے یہ سنت ہے، ہمارے ہاں یہ واجب ہے۔ اب واجب اور فرض کا فرق جان لیجیے۔ واجب جو ہوتا ہے یہ عمل کے اعتبار سے فرض ہی ہوتا ہے، واجب جو ہوتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے فرض ہی ہوتا ہے، اور لیکن حکم کے اعتبار سے فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے ہمارے امام صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جمع کیا ہے، تمام حدیثوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو جمع کرنے سے یعنی انہوں نے کسی حدیث کی حتی الامکان مخالفت نہیں کی۔ اب حدیث میں ہے کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ 5 نمازوں میں سے کوئی رہ جائے تو اس کو بعد میں جب وقت ملے یا موقع ملے تو اس کو قضا کرنا لازم ہے، قضا کر لے۔ سنت کی قضا نہیں ہوتی، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔
فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے، زوال سے پہلے پڑھ لے، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ سنتیں پڑھ لے، لیکن سنتوں کی بہرحال قضا نہیں ہوتی۔ جو قضا نماز کا گناہ ہے وہ تو ہوگا، لیکن سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اور فجر کی سنتوں کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ قریب الواجب ہے۔ حضور نے اس کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے، اتنا فرمایا کہ تمہیں اگر گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی یہ پڑھو، اس طریقے سے تاکید کی۔ تو یہ قریب الواجب کہی جاتی ہیں، یہ واجب نہیں ہے، قریب الواجب ہے۔ وطر کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے وطر رہ جائیں تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسے جب یاد آ جائے وہ پڑھ لے۔ اب وطروں کی قضا پڑھنے کا حضور نے حکم فرمایا، تو قضا جو ہوتی ہے یہ فرض کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ نمازیں 5 فرض ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، اور وطر کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی قضا یاد آ جائے تو پڑھ لے۔ اب حضور جب اس کی قضا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ فرض تو نہیں ہے، لیکن فرض عمل کے اعتبار سے فرض ہی ہے، ورنہ فرض نہ ہوتا تو حضور اس کی قضا کا حکم نہ دیتے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وطروں کی قضا، ہمارے ہاں اس لیے یہ واجب ہے، امام شافعی کے ہاں وہ حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ اس کو سنت مانتے ہیں، وطر کو سنت مانتے ہیں۔ یوں ہی مطلقاً قرات کو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قیام میں جتنا تمہیں آسانی کے ساتھ میسر ہو قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ اب قرات فرض ہو گئی۔ اب قرات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی قرآن نماز میں، اس کی نماز نہیں ہے۔ اب حضور نے فاتحہ کو لازم کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے۔ حدیث میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے، تو حضور کا فرمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اب اس کو اگر فرض قرار دیں تو قرآن مجید پر تجاوز ہوگا، قرآن مجید پر بڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے امام نے یہ احتیاط کی ہے کہ قرات فرض ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، حضور کا فرمان، اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ یہ واجبات ہیں، 2 حصے الگ الگ، مطلقاً قرات فرض ہے اور اس کے یہ حصے فرض ہیں۔ تو یہ فرض اور واجب کا فرق ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں جب یہ لفظ واجب آئے گا، اس سے مراد فرض ہوگا۔ امام شافعی، امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں، واجب وہ فرض کو کہہ دیتے ہیں اور فرض کو واجب بھی کہہ دیتے ہیں۔ باقی فقہا کے ہاں یہی طریقہ ہے کہ واجب عمل کے اعتبار سے چونکہ فرض ہوتا ہے، اس لیے جب واجب کہا جائے گا دیگر فقہا کے ہاں سے تو اس سے مراد فرض ہوتا ہے، ان کے ہاں واجب اور فرض کی تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب کے ہاں واجب اور فرض کی تقسیم ہے، تفریق ہے، فرق ہے دونوں کے درمیان، ان کے ہاں فرق نہیں ہے۔ اب اس حدیث شریف میں لفظ واجب آیا ہے، یہاں واجب سے مراد فرض ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا تشہد میں بیٹھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور آپ تشہد کی طرف لوٹے نہیں۔ اگر یہ فرض ہوتا تو حضور لوٹتے۔ یہ گزشتہ اتوار کو جب یہاں آئے تھے تو امام صاحب سے صاحب ہوا تھا اور پھر سجدہ صاحب کیا گیا تھا، تو بعد میں کسی نمازی صاحب نے بتایا کہ فلاں نمازی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب یہ حدیث سماعت کر لیجیے، اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تشہد میں بیٹھنا بھول جائے تو لوٹے نہیں، پہلے اتحیات کی طرف نہ لوٹو، کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ یہاں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ پہلا تشہد واجب نہیں، مراد یہ ہے کہ فرض نہیں۔ ہمارے ہاں یہ واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتا تو سجدہ صاحب حضور نہ فرماتے، اگر واجب نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ صاحب نہ فرماتے، اور ترک واجب پر سجدہ صاحب آتا ہے۔ سجدہ صاحب کا حکم جان لیجئے، تاخیر فرض پر آتا ہے اور ترک واجب پر آتا ہے۔ جو فرض ہو، جو نماز کے ارکان فرض ہیں، ان میں سے کسی رکن میں دیر ہو جائے ادا کرنے میں تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر فرض رہ جائے تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ لیکن واجب رہ جائے، واجب پہ تاخیر پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا، واجب رہ جائے تو اس کے رہ جانے پر ترک واجب پر سجدہ صاحب آتا ہے۔ تو یہاں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں تشہد کو فرض، یعنی تشہد کو یہ فرض نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، فلہذا یہ واجب نہیں،
یعنی یہ فرض نہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کیونکہ ترک واجب پر سجدہ سہو ہوتا ہے، اور حدیث میں بیان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا۔ اگر یہ مطلقاً سنت ہوتا، واجب نہ ہوتا، یہ ہے وہ باریک فرق، یہ ہے وہ باریک فرق فقہ میں۔ امام شافعی، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ترک سنت پر سجدہ سہو نہیں آتا، یہ بات یاد رہے۔ سنت رہ جائے تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ملم یرت التشہد الاول، جس نے پہلا تشہد میں جو نہ بیٹھا، یہ میں نہیں دیکھتا اس کو کہ واجباً یہ واجب ہو، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم یرکع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور آپ لوٹے نہیں، دوبارہ بیٹھے نہیں۔ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ امام اگر کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہونے کے قریب ہے تو وہ کھڑا ہی ہو جائے، پھر وہ نہ بیٹھے۔ اگرچہ لوگ جیسے پچھلے دفعہ لقمہ دیے، بعض فقہاء نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے لقمہ دیا ان کی نماز ہی جاتی رہی، جن لوگوں نے لقمہ دیا اللہ اکبر یہ سبحان اللہ کا، انہوں نے بعض علماء نے کہا کہ ان کا نماز ہی جاتی رہی۔ لیکن اگر امام کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نہ بیٹھے، جیسا کہ امام صاحب نہیں بیٹھے، اگر بیٹھ جائیں تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے فقہاء نے کہا کہ نماز سب کی گئی۔ اگر امام فرض سے تحیات کی طرف لوٹ آئے کسی کے کہنے پر بھی یا خود بھی، تو سب کی نماز گئی، تو امام صاحب نے ٹھیک کیا تھا۔ حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيع بن الحارث ان عبد الله بن محينة قال وهو من أسد شروعة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم۔ عبداللہ بن محینہ کہتے ہیں، یہ عبد مناف سے ہیں اور یہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی ظہر کی، اور 2 رکعتوں کے بعد فقام فی الرکعتین الاولیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے، لم یجلس، اور حضور بیٹھے نہیں، فقام الناس معه، تو حضور کھڑے ہوئے تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یعنی امام کی اقتداء زیادہ واجب ہے اس بات کی، اور لوگوں نے پیچھے لقمہ نہیں دیا، معه حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو مکمل کیا، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ حضور کے سلام کا انتظار کر رہے تھے، کبر، حضور نے تکبیر کہی، وہو جالس، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، فسجد سجدتین، اور حضور نے 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ یہ سید صاحب کا امام شافعی کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پوری تحیات پڑھ لی جائے، پھر 2 سجدے کیے جائیں، پھر اٹھ کے پھر سلام پھیر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے سلام پھیرا جائے اور ایک طرف، اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، پھر تحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب پڑھ کر سلام پھیرا جائے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، اس پر حدیثیں آگے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ بہرحال دونوں طریقے ہیں، وہ فقہ شافعی کے مطابق ان کا عمل اس حدیث پر ہے کہ حضور نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، لیکن اس میں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ واجب ہے، وہ سنت نہیں تھا اور فرض بھی نہیں تھا، تو فرض اور سنت کے درمیان جو باریک فرق ہے یہ ہمارے امام نے فقہ حنفی کے اندر آپ کو ملے گی اور کہیں نہیں ملے گا۔ باب تشہدی فی الاولی، پہلی رکعت کے بعد 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس۔ اسی مضمون کی حدیث ہے، انہی سے عبداللہ بن محینہ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعتوں میں بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور پھر حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی طریقہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا پچھلی حدیث والا۔ باب التشہد فی الآخرہ، آخر میں 4تھی یا تیسری رکعت میں تشہد کرنا۔
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا احمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تحیات میں تشہد میں آخر تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے؟ امام صاحب حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہیں. عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ عباد اللہ اربعہ میں بڑے پائے کے صحابی ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم، دین کے شریعت کے عالموں میں سب سے بڑے عالم ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور جب ہم نے کہا تحیات میں بیٹھے تو ہم نے کہا السلام علی جبرائیل و میکائیل، سلام ہو جبریل و میکائیل علیہ السلام پر، علی فلان و فلان، اور فلاں پر اور فلاں پر. فالتفت الینا، جب حضور نے نماز پڑھا لی تو حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ کو تم سلام. اس حدیث میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، آگے حدیث شریف آئے گی اس میں اللہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے پہلے کہا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ من عباد اللہ. عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا تھا، اس حدیث میں نہیں ہے، آگے آ رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سلام مت کہو کہ وہ خود سلام ہے. اللہ خود السلام، السلام اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے السلام. ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو سلام ہے. فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، تم میں سے جب کوئی صلاۃ پڑھے، نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، ساری تحیات، تحیت کے لفظی معنی ہیں قولی عبادتیں، زبان سے کی جانے والی جملہ عبادات اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، جسمانی عبادتیں، صلوات نماز بھی شامل ہے، درود شریف بھی شامل ہے، جتنی جسم سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں ساری زبانی عبادتیں، ساری جسمانی عبادتیں. والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں، مال، صدقات، زکوٰۃ، جتنے قصہ عبادت کی جملہ اقسام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالحین پر، صالح بندوں پر سلام ہو. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، پھر جب تم یہ کہہ دو گے اصابت كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ، تو جتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں زمین و آسمان میں اور ان کے مابین سب کو وہ سلام پہنچ جائے گا. عباد اللہ الصالحین جب ہم نے کہا تو اللہ کے صالح بندے، وہ فرشتے ہوں، وہ انسان ہوں، جہاں بھی ہوں، روئے زمین پر ہوں، آسمانوں پر ہوں، ہر جگہ تمہارے اس جملے سے ان کو سلام پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اس کے بعد یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تحیات کی جملہ تفسیر آپ نے سماعت کر لی کہ یہ کہنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ ایسا کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی سلام ہو، تو حضور نے اسے منع فرمایا. باب الدعاء قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں. یہ درود ابراہیمی یہ بھی دعا ہے، آخر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی دعائیں ہیں. تو یہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے کون سی دعائیں کرنی چاہیے اور یہ دعائیں کرنی چاہیے یا نہیں، اب یہ اگلا باب باندھا امام صاحب نے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اکثر ما مستعید من المغرم، فقال ان الرجل اذا غرم حدث كذب فكذب واذا وعد خلف. وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس لها بينهما فرق
وهما واحد احدهما عيسى عليه السلام والآخر الدجال. وعن الزهري قال اخبرني حروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. التحیات کے بعد عبدہ و رسول کے بعد التحیات میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے، مختلف دعائیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پوچھا گیا ام المؤمنین حضرت عروہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. ان کے یہ بیٹے ہیں عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، ام المؤمنین کے بھانجے ہیں. چونکہ خالہ بھانجے آپ میں مل سکتے ہیں تو ان سے بہت ساری روایتیں ہیں. تو یہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ شریفہ ہیں. فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اور دعائیں آہستہ کی جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے تھوڑی اونچی آواز میں بھی کر دیتے تھے. خاص طور پر نفل آپ گھر میں پڑھتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اونچی کرتے تھے. تو ام المومنین نے ان کو سن کر امت کو بتایا، جو ہم تک پہنچا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ مسیح دجال کے فتنہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنوں سے، وفتنۃ الممات، اور موت کے بعد کے فتنوں سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم، اے اللہ میں تجھ سے تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، والمغرم، اور اے اللہ میں تجھ سے تمام قرضوں سے پناہ مانگتا ہوں، قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں. فقال له قائل، تو کہنے والے نے ایک مرتبہ عرض کیا، ما اکثر مستعید من المغرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الرجل، جب بے شک ایک شخص، اذا غرم، جب وہ قرضہ لے لیتا ہے، حدث فکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے. یعنی قرض کی وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے بیچارہ، جب اس کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ بہانے تراہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ جب وہ جان پھنس جاتی ہے تو کہتا ہے اچھا فلاں تاریخ کو لے لیجیے گا، وہ نہیں دے سکتا تو وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں سے پناہ مانگی ہے. لیکن قرضہ لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور حضرت میمونہ ام المؤمنین وہ بکثرت قرض لیا کرتی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت قرض لیا کرتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، آپ یہ قرض کیوں لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ، دونوں کا جواب ملتا جلتا ہے، ہم اس کو خلاصہ بیان کر رہے ہیں. دونوں کا جواب ملتا جلتا ہے کہ جب کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے قرض لیتا ہے اور اس کے نیت قرض کے ادا کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا ضرور بندوبست کرواتا ہے. تم اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے قرض لیتی ہیں، ہماری نیت قرض کی ادائیگی کی ہوتی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ قرضہ ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، قرضہ ادا کر دیتا ہے، اور خدا نخواستہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے اور اس کا ارادہ قرضہ دبانے کا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو قرض خواہ ہے قیامت کے دن اس کو جیسا چاہے گا وہ اس کو راضی فرما کر مقروض کو اس سے بری کر دے گا. یہ اس کے لیے ہے جو ادائیگی کی نیت سے قرضہ لے، جس کی نیت یہ ہو کہ جس سے پیسہ مرضی مل جائے میں مانٹ لوں، پیسہ اسے چھین لوں، لے لوں، اور دیتا کون ہے، کس نے دینا کس نے لینا، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں. اس کے لیے تو حضور نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں کی جانے والی دعا بیان فرمائی ہے. یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے، ان میں سے کسی شے میں حضور آلود پہ ملوث نہیں تھے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے. عذاب قبر بڑی خوفناک حقیقت ہے اور حضور نے ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. مسیح فعیل کے باب سے ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں شمار ہوتا ہے، دونوں معنوں میں بیان ہوتا ہے. یعنی مسیح بمعنی ماسح، یعنی ہاتھ پھیرنے والا، مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. جب ہم مسح پھیرتے ہیں، مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا، اس کو ماسح کہتے ہیں.
اور یہ عمل مسح کہلاتا ہے۔ اور مسیح مفعول کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ممسوح، جس کو پھیر دیا جائے۔ تو جب اس کا معنی ماسح کیا جاتا ہے، دونوں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے، اس لیے کہ وہ مریضوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، چھوتے تھے اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہاں مسیح بمعنی فاعل کے ہے، ماسح کے ہے، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ لوگوں کو ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور مسیح الدجال کا جب جملہ آئے تو دجال دجل سے ہے بہت بڑا دھوکہ باز، دجل کہتے ہیں فریب کو، بہت بڑا فریبی جس نے لوگوں کو فتنہ میں فریب میں مبتلا کر رکھا ہو۔ مسیح الدجال، مسیح بمعنی ممسوح ہے، تو چونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کی ایک آنکھ ایسے جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کر مٹا دی ہو، ایک آنکھ ہوگی، جس کو کانا دجال ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ تو کانا دجال یہاں مراد ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ پرور ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے فتنوں سے حضور نے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کو جنت و دوزخ دکھانے پر بھی قادر ہوگا، یہ ہوا میں بھی اڑتا ہوگا، یہ پانی پر بھی چلتا ہوگا، اور لوگوں کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گا۔ فرمائے گا، کہے گا کہ مجھے مان لو خدا، مان لو گے تو جنت میں داخل کروں گا، اور وہ جو جنت دکھائے گا حقیقتاً وہ جہنم ہوگی، اور وہ جو اس کا انکار کرے گا اس کو وہ جہنم میں ڈالنے کا کہے گا، قتل کرے گا، لیکن جس کو وہ قتل کر کے جہنم میں ڈالے گا حقیقتاً وہی جنت ہوگی۔ تو یہ دجال دھوکہ باز اس لیے اس کو کہا۔ تو حضور نے اس کے فتنے سے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ دعا کیا کرو۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ فتنہ معنی ہوتا ہے آزمائش، مبتلا ہونا، عذاب، یہ سارے معنی فتنہ کے اندر ہیں۔ تو یہاں عذاب بھی مراد ہے اور فتنہ، ابتلا اور آزمائش بھی مراد ہے۔ اس کے عذاب سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اور قبر کے عذاب قبر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خوفناک ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی کے فتنے مراد ہے جہالت اور شہوت کا غالب ہو جانا۔ بندے پر غلبہ جہالت کا اور شہوت کا اتنا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، یہ دنیا میں فتنے ہیں، زندگی کے فتنے ہیں۔ اور فتنۃ بعد الممات، اور موت کے بعد کے فتنے یعنی عذاب قبر ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ آخرت کے جتنے معاملات ہیں وہ مرنے کے بعد کے فتنے ہیں۔ اللہ ان سب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پناہ مانگو، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے گناہوں سے، والمغرم، اور ہر قسم کے قرض سے۔ یعنی قرض بلا سبب نہیں لینا چاہیے، لیکن مجبوراً قرض لے لیے جائے تو اس کی ادائیگی کی پوری نیت رکھے، ذرا سا نیت میں کھوٹ نہ آنے دے، اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا بندوبست کروا دیتا ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیں کہ جو میں اپنی نماز میں مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، قل، تو یہ کہا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، بہت نادانیاں کی۔ ظلم بمعنی گناہ کے، یہ بزرگوں کے جو ظلم ہوتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے خلاف اولا کاموں کے، یا کم درجے کی نیکی، میں زیادہ بڑی نیکی کر سکتا تھا۔ ابو بکر وہ ہیں کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے ان کی گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، ہمارے ہاں معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی سے، بشری تقاضے سے کچھ غفلت ہو جائے تو اللہ ان کو فوراً رجوع اللہ کی توفیق دیتا ہے توبہ سے، اور وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن ان کے لیے خلاف اولا کام کرنا، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو اگر نہ کرتے تو بہتر تھا، یہ خلاف اولا کہلاتا ہے۔ جائز تھا، کر لیا، لیکن نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو مقربین ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، ان کے لیے وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی مسجد میں داخل ہوا، بایاں پیر رکھ دیا، اب یہ گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے، بھول گیا خلاف سنت ہے۔ جان بوجھ کر کیا تو استخفاف سنت ہے، پھر گناہ ہے، لیکن بھولے سے کر دیا۔ لیکن مقربین سے یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی۔ تو حضور نے ان کو یہ تعلیم کی اور ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمائی کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم
انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جانوں پر بہت نادانیاں کی، بہت ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے نہیں، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مغفرت تیرے ہی پاس سے ہے تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم۔ تو التحیات میں یہ دعا بھی ثابت ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ امت کی آسانی کے لیے فقہاء نے مرتب کی ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اس لیے کیے ہیں کہ یہ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہیں، عوام کو یہ یاد نہیں رہتی، تو وہ بھی چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو ایک چیز پر جمع کر دیا، اگر وہ نہ کرے تو کوئی بھی دعا کرے جس میں اللہ بندے کا براہ راست تعلق ہو، دنیا کی کسی نعمت کا سوال نہ ہو، تو وہ دعا کی جا سکتی ہے، وہ دعا قرآنی ہو یا حدیث کی ہو۔ بس ایک فرق یہ یاد رہے کہ اپنے لیے دنیا کی کسی نعمت کا سوال اس میں نہیں کر سکتا، یعنی اے اللہ میری شادی کروا دے، اس طرح کا کوئی عربی کے جملے، اے اللہ مجھے فلاں دولت عطا فرما دے، فلاں پراپرٹی عطا فرما دے، یہ نہ کرے۔ اللہ بندے کے آخرت کے معاملات میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ دوسرے یہ فرق یاد رہے، جو قرآنی ادعیہ ہم کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ہم پڑھتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں۔ تلاوت قرآن کی نیت سے التحیات بھی پڑھنا منع ہے، ایسا کوئی کرے گا تو اس کو سجدہ سہو آ جائے گا۔ التحیات پر کوئی بندہ بیٹھا اور اس نے بھولے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ رکوع اور سجدے میں بھی اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیا قرآن مجید کا کچھ حصہ تو وہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ دعائیں جو ہیں یہ بطور دعا کے اپنی طرف سے پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اپنی طرف سے بطور دعا کے پڑھے تو ایسا پڑھنا جائز ہے۔ وہ دعا پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، یہ سارے دعائیں پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نفلوں میں ساری بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، جو دعا تحیات تشہد کے بعد عبدہ ورسولہ کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے، ابھی درود شریف کے بعد نہیں آیا، وہ آگے آئے گا، تو عبدہ ورسولہ کے بعد جو دعائیں چاہے وہ کرے، اور اس میں کوئی شے واجب نہیں ہے، لازم نہیں کہ یہ دعا ہی کرے، جیسا کہ ہم ابھی آغاز میں بیان کر رہے ہیں، کوئی دعا کرنا لازم نہیں، لیس بواجب، یعنی فرض نہیں ہے۔ تو التحیات یہ عبدہ ورسولہ کے بعد جتنا حصہ ہے یہ سارا سنت ہے، ہمارے ہاں سنت ہے۔ امام شافعی کے ہاں یہ واجب ہے، فرض ہے، یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو جلدی ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، عبدہ ورسولہ پڑھ کے مختصر درود شریف پڑھ لے، اور خدا نخواستہ نہ بھی پڑھ سکے سلام پھیر لے تو اس کی نماز کامل ہو جائے گی۔ گاڑی نکل رہی ہے، اس سے جلدی بھاگنا ہے، ابھی اگلے دن پڑھا اخبار میں کہ حیدرآباد کے کراچی سے جانے والے ہمارے کو مولوی صاحب تھے، نماز پڑھ رہے تھے، گاڑی چل پڑی تو انہوں نے مکمل کر کے دوڑے، چلتی گاڑی پہ بیچارے گرے اور پہیے کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کہ گاڑی کے چھوٹنے کا ڈر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو عبدہ ورسولہ پڑھ کر سلام پھیر لے تو نماز اس کی کامل ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی یہ سنت رہ گئی۔ لیکن امام شافعی کے ہاں درود شریف پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض ہے، ہمارے ہاں یہ سنت ہے۔ یہاں امام صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، امام بخاری بھی فرما رہے ہیں کہ تشہد میں عبدہ ورسولہ کے بعد کوئی بھی دعا جو اسے اختیار ہو وہ پڑھ لے، یہ کوئی واجب یعنی فرض نہیں ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو۔ یہ اسی طرح کی حدیث ہے، وہی حدیث ہے تقریباً، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم کہا کرتے تھے اللہ پر سلامتی ہو، سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے، اور فلاں پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں یہ فرمایا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ کے لیے نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، فإن اللہ هو السلام، کہ وہ اللہ ہی تو سلام ہے، اللہ پر کون سلام بھیج سکتا ہے اور کیا ہے۔
بلکہ یہ کہو التحیات للہ، جو التحیات ہم نے پہلے بھی ترجمہ کیا وہی ہے کہ میری تمام زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، چاہے وہ حج ہو چاہے روزہ ہو، یہ جسمانی عبادتیں ہیں، اور مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہو، صدقہ، خیرات ہو، اللہ کے نام پر جو کچھ ہو، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے، عبادت کے جملہ اقسام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر بھی سلام ہو، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، جب تم نے ایسا کہہ دیا، ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ، اللہ کے تمام بندے جو آسمانوں میں ہیں، اور بین السماء، یہ آسمانوں کے درمیان میں ہیں یا زمین پر ہیں، ان سب کو وہ ثواب سلام تمہارا پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، تو پھر دعاؤں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، جس کو تم پسند کرو، کوئی دعا واجب نہیں ہے، جو دعا تم چاہو وہ تم کر لو، شرط ہم نے بیان کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس میں نہ مانگے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حين رأيت اثر الطين في جبهته۔ یحییٰ ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے کہا، یہ باب باندھا ہے، رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسجد فی الماء والطین، یعنی کیچڑ میں حضور سجدہ فرماتے تھے، حتی رأیت اثر الطین فی جبہتہ، یہاں تک کہ کیچڑ کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، یعنی پیشانی مبارک پر اور ناک مبارک پر دیکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ آج 14 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اور آج آسمانی کیلنڈر کے ختم ہونے کی رات ہے، یعنی دن ختم ہونے والا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے کوئی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ہمارے سال بھر کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو دن کے باقی حصے میں جو کثرت سے استغفار کرے گا، امید ہے اور سمجھ کر کرے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، دل میں شرمندگی کا مادہ ہو، زبان پر اعتراف گناہ اور معافی گناہ ہو، اور اس گناہ کے عمل کو ترک کر دینے کا داعی ہو، چھوڑ دے، اور ارادہ کرے کہ اللہ ان کا میں نہیں کروں گا۔ یہ 3 اجزاء یہ استغفار کے لیے ضروری ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کثرت سے کرے شام تک، تو مغرب تک انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہمارا نام عمل جب اللہ کے حضور لپیٹا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا، کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دے، باقی زندگی جو ہمارے لیے مقدر ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا